الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل کے علماء یعنی یہودی جو ہیں وہ کتاب اللہ کے اندر تحریف کرتے تھے، تورات شریف کے اندر حکموں کو بدلتے تھے۔ تو ان میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی عام عوام کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ صرف ان کے علماء کے اندر ہی بیماریاں نہیں تھیں، ان کی عام عوام کے اندر بھی ایک بیماری تھی۔ وہ کیا بیماری تھی؟ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان یہودیوں میں سے جو ان پڑھ ہیں، امی ان پڑھ کو کہا جاتا ہے، جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، ان کے پاس چند ایک جو ہے انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، آرزویں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس نہیں ہے مگر گمان۔ کیا مطلب؟ کہ کتاب کا علم نہیں ہے، بس ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، ان کے اپنے جو ہے وہ فیصلے ہیں کہ بھی ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمیں جو ہے کہتے تھے کہ جہنم صرف جنت جو ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، جس کو دیکھیں گے کہ بھئی ختنہ کیا ہوا ہے، یہودی ہے، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، جہنم میں نہیں گرنے دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح کی ان کی آرزویں تھیں، خود اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھیں کہ جی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، چاہے عرب کا مال چھین لیں، چاہے ہم سود کھا لیں، ہمارا جہنم کے اندر نہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، بس ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ اور یہ بیماری امت محمدیہ کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ چند ایک خرافات، چند ایک بدعات اور رسومات کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ بھی یہ چند ایک رسومات اور بدعات تم کر لو، بس تم بخشے بخشائے ہو، تمہیں جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، سال کے بعد تم یہ کر لو یا مہینے کے بعد یہ کام کر لو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر یہ بات ہے، آگے آ رہا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا مال لے لیں، اس کو فروخت کر دیں تھوڑے سے سمن کے بدلے میں، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں، تھوڑے سے مال کے بدلے میں۔ تو وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمائی کرتے ہیں۔ کہ یہ یہودیوں کی یہ بیماری بھی تھی کہ اس دور کے اندر پریس وغیرہ یہ تو نہیں ہوتے تھے، صرف یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے اور کتاب کے اندر تحریف کر لیتے، یا احکام پوچھنے کے لیے آتے تو حکم جو ہے وہ غلط بتا دیتے۔ مثال کے طور پر تورات شریف کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو شادی شدہ زنا کرے گا اس کو رجم کیا جائے، اب اگر شادی شدہ زنا کر لیتے، وہ کہتے ہماری مولویوں کے پاس آ جاتے بھی ہماری جان چھڑا دو، ہمیں بچا دو، ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو پیسے دیں گے، تو وہ بتا دیتے بھی تورات کے اندر یہ حکم آیا کہ بھئی رجم نہیں کرنا، اس کا منہ کالا کر کے گدھے کے اوپر بٹھا کر اس کو پھرا دو یا اس سے جرمانہ لے لو، ان کی جان بخشوا دیتے اور اس کے بعد وہ رشوت کے طور پر مولویوں کو پیسے دے دیتے۔ تو اس طریقے کے ساتھ وہ کتاب کو کیا کہ فروخت کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی بہت سارے مولوی جو ہیں قرآن اور حدیث کی غلط تفسیر کرتے ہیں، غلط مسائل بتاتے ہیں، صرف پیسے لینے کے لیے کہ بھی چودھری صاحب، خان صاحب، مار صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں، جیسے ان کو عذاب ہے اسی طرح اس مولوی کو بھی عذاب ہوگا، اور بہت سخت گناہ ہے جان بوجھ کر مسئلہ جو ہے وہ غلط بتانا۔ اور پھر یہ بدعات اور رسومات کو اپروچ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے سجدے کو، اللہ تعالیٰ کے حکم تھا بھی، سارے فرشتوں کو حکم تھا کہ بھی سجدہ کرو تم نے، اب اس کو بنیاد بنا کر کہیں گے کہ جی قبروں کو سجدے کرو، اس کو جو ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کہیں گے کہ جی پیروں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے جو ہے وہ جھک جاؤ، سجدے کرو، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی رسومات
جن کو یہ زہر قرآن اور حدیث سے کریں گے، حالانکہ ان کا قرآن اور حدیث سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ یہ ہمارے گھروں کے اندر چلتی رہی اب تک، یہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھتے ہیں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہانی پڑھتے ہیں، اس کا کوئی دین اور اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ رافضیوں کی فلم، سنیوں کی بھی نہیں ہے، چلو سنی کسی فرقے کی ہوتی، یہ سنیوں کی بھی نہیں ہے، یہ رافضیوں کی ہے۔ اور ہم کیا ہے، بڑی بڑی منتیں جو ہے اس کی مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 10 بیویوں کی کہانی پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے نا جی، اور بڑے شوق سے گھروں کے اندر جو وہ لے کے رکھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ کتنے کمزور عقیدے ہمارے کیے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں رافضیوں نے ایسے ہمارے اندر جو ہے گھسیڑ دیے، جس کو ہم سوچتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، علماء سے پوچھتے نہیں ہیں۔ جیسے میں نے ایک دفعہ جمعے کے اندر بتایا تھا کہ یہ 3 کانے ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایسے ہی بنایا ہوا ہے، حالانکہ کوئی وہ جو ہے کانے والی بات نہیں ہے، 3 جو ہے وہ غلط چیز نہیں ہے، بلکہ 3 ہونا تو اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتے ہیں۔ رکوع سجدے کے اندر طاق ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جب نکاح وغیرہ کے اندر وہ قبول وغیرہ کرواتے ہیں وہ 3 دفعہ کروا لیتے ہیں، وہاں نہیں، اور اس طرح جو ہے وہ 3 اچھا نہیں ہوتا جی، 3 کانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ جہل عوام کے اندر، اور پھر مولویوں نے علماء نے بتائی نہیں ہے، غلط جو ہے وہ اس کے اندر داخل کر دی ہیں۔ اسی طرح نکاح اور طلاق کے موقع پر بھی، طلاق کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اگر اللہ نہ کرے نباہ نہیں ہو رہا، بہت سخت ضرورت پیش آ گئی، طلاق کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پہلے عالم دین سے، کسی صحیح عالم دین سے پوچھے کہ میں طلاق کیسے دوں، پھر اس کے بعد طلاق دینی چاہیے۔ میرا تجربہ کیا ہے 10 سال کا، یہ ہے کہ طلاق پہلے دیتے ہیں، بعد میں مولوی کے پاس جاتے ہیں، بعد میں فتویٰ لینے کے لیے جاتے ہیں، اور غصے کے اندر کہہ دیا جی بچہ تھا کیا کریں، اب کوئی حل بتاؤ۔ تو بھئی جب طلاق دی ہی غصے کے اندر جاتی ہے، جس کے ساتھ پیار ہو محبت اس کو طلاق دی جاتی ہے کوئی؟ جب وہ صحیح چل رہی ہے پھر تو طلاق دی نہیں جاتی، طلاق دی ہی غصے کے اندر جاتی ہے، لیکن غصے کے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس غصے کے اندر آیا جو چاہا کہہ دیا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عام عوام کا بھی بتا دیا کہ عام عوام کے اندر یہ بات تھی کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر بھیجیں گے، ان کے اندر آرزویں تھیں۔ مولویوں کی بیماری کیا تھی کہ خود کتاب لکھتے اور خود جو ہے مسئلے کو تبدیل کر لیتے، اور تبدیل کر کے پیسے بٹور لیا کرتے تھے، پیسے لے لیے کرتے تھے۔ اور یہ چیزیں آج کے زمانے کے اندر بھی ہیں، جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسے جو ہے وہ لے کر مسئلے تبدیل کرتے ہیں، یا پیسے لے کر بدعات اور رسومات کو پروموٹ کرتے ہیں، لفظ میرے خیال یا ان کو مشہور کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض تو ایسے لوگوں کا ذہن ہے کہ فرائض کو اہمیت ہی نہیں دیتے، فرائض اور سنتوں کو نہیں اہمیت دیتے، وہ کہتے ہیں کہ بس اس بدعت کو یا رسم کو پورا کر لو، ہم بخشے بخشائے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہماری جو ہے وہ بخشش ہو جائے، ہمیں فلاں چھڑا لے گا، ہمیں فلاں چھڑا لے گا۔ نہیں میرے بھائیو، وہاں پر جو قرآن میں پچھلی آیات کے اندر آیا کہ جو سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوگی، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اسی کے بارے میں سفارش ہو سکے گی، بغیر اجازت کے نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، حضور سفارش کریں گے، ساری امت کی سفارش کریں گے، لیکن جو حضور کے دین کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا، جو حضور کے دین کے حلیہ بگاڑے گا، اس کی حضور کہاں سفارش کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو حضور کے دین کے اندر بدعات اور رسومات، یہ شرک کو داخل کرے گا، تو اس کو تو حضور قیامت والے دن کہیں گے سحقن سحقن، دور کرو اس کو، دور کرو مجھ سے۔ تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا ہے، فرائض کو پورا کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان محنت کو قبول فرمائے گا، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بخش دے گا، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت کے اندر لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔